السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 پڑھیں گے، اور اس میں منافقین کے بارے میں دوسری مثال کا ذکر ہے۔ ایک مثال گزر چکی تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یا کہ مطلب اب دوسری مثال کیا ہے؟ کصیب بارش کی طرح، من السماء آسمان سے ہوتی ہے، جو آسمان سے برستی ہوئی بارش کی طرح مثال ہے ان کی۔ یہاں پر آسمان سے جو بارش برس رہی ہے اس سے مراد اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ فی ہے اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور چمک ہے۔ آسمان سے برستی ہوئی بارش کی مثال ہے، جس بارش کے اندر اندھیرا، گرج، چمک سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اسلام آیا ہے، اب اس میں اندھیرا، گرج، چمک مطلب اس میں عمل کرنے میں، اسلام قبول کرنے میں مشکلات بھی ہیں، برق اور چمک ہے مطلب فائدے بھی ہیں۔ یہ 50-50 کام ہے، ٹھیک ہے۔ قربانیاں بھی مانگ رہا ہے، اسلام پر عمل کرنا قربانیوں کا بھی متقاضی ہے، اور فوائد بھی ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا فائدہ یہ دیتا ہے کہ آخرت اور اللہ کی رضا، اور دنیا میں بھی چونکہ اسلامی مملکت تھی تو مال غنیمت اور اس طرح کے فوائد حاصل ہوتے تھے۔ یا جلونا وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی اذانہم اپنے کانوں میں، من السواء کے گرج کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں جو منافق ہیں؟ وہ گرج کی وجہ سے، موت سے ڈرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ کیوں کانوں میں ڈال لیتے ہیں؟ جب عذاب کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سنیں گے تو عذاب آئے گا ہی نہیں، یا جب اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب مشکلات دیکھتے ہیں، قربانیوں کا وقت آتا ہے تو وہ بات سننا نہیں چاہتے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے احاطے سے وہ باہر نہیں نکل سکتے، بے شک وہ جتنے مرضی چھپنا چاہیں چھپ لیں، اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب پچھلی مثال میں کیا تھا؟ پچھلی جو پہلی مثال تھی وہ ان منافقین کے بارے میں تھی جو 100% منافق ہیں، جو قطعی منافق ہیں۔ ان کے بارے میں کیا تھا کہ اللہ نے سلب کر لیا ان کا نور، اور وہ ماحول جب روشن ہو گیا تو اللہ نے ان کی روشنی، اللہ نے ان کی بصارت ہی چھین لیا، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اب یہ جو مثال ہے، اس اگلی آیت سے یہ لگتا ہے، اس اگلی آیت مبارکہ سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ یہ مثال ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ضعیف الاعتقادی کا شکار ہیں، جن کا ایمان پختہ نہیں ہے۔ ابھی اللہ نے ان کی مکمل طور پر بصارت سلب نہیں کی۔ کیوں سلب نہیں کی؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قاعدہ ہے کہ جتنی حد تک انسان حق کو دیکھنا اور سمجھنا چاہتا ہے، اتنی صلاحیت اللہ اس کے اندر رہنے دیتا ہے۔ یہ انسان کی نیت کی بات ہوتی ہے۔ اگر ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم حق کو سمجھیں گے، مکمل طور پر سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو سارے کا سارا حق کھل کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہم مثال پڑھ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی ہے جو حق کے لیے قربانیاں نہیں دینا چاہتے، لیکن کسی حد تک مانتے ہیں حق کو، تو پھر اللہ نے ان کی بصارت مکمل طور پر سلب نہیں کی۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یکاد البرق کو قریب ہے کہ بجلی یخطف و اچک لے اب سوارا ہوں ان کی بینائی۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بینائی، اچکی نہیں ہے، ٹھیک ہے، قریب ہے کہ اچک لے۔ کلما جب بھی آدواں روشنی ہو جاتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو چل پڑتے ہیں، فی ہے اس میں، جب روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، مطلب یہ کہ اسلام پر عمل کرنا فائدے کا سبب ہے تو چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ جب اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی بات آتی ہے تو ساتھ نہیں دیتے، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں
ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو لذہبا، تو چھین لیتا، بسمعہم، ان کی سماعت کو، وابصارہم، اور ان کی بصارت کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کی بھی سماعت اور بصارت، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چھینی، اس وجہ سے کہ کسی قدر کچھ پرسنٹ وہ حق کو قبول کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو جتنا ان کا ارادہ ہے اتنی صلاحیت اللہ ان کے اندر رہنے دیتے ہیں، لیکن اللہ اگر چھیننا چاہیں تو قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کا بس نہیں چل سکتا کہ اللہ کو اس کے ارادے سے کوئی روک لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے منافقین کی بات ہوئی، متقین کی، کفار کی، منافقین کی یہ بات ہو چکی، 3 طرح کے لوگوں کا بیان ہو چکا کہ جو حق قبول کرنا چاہتے ہیں، حق قبول کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ انہی کو دیتا ہے۔ اس بات کی وضاحت کے بعد اب وہ مضمون آ رہا ہے جو مقصد ہے شریعت کا، جو دین اسلام کا مقصد ہے۔ اسلام تو آپ کو پتہ ہے نا، آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر اللہ نے اس کی تکمیل کی، الیوم اکملت لکم دینکم کہہ کے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ وہ نقطہ ہے جو الہامی مذاہب میں مشترک ہے، چاہے وہ مطلب جو اسلام کا مین مقصد ہے یہ وہ چیز ہے، چاہے وہ اسلام تبلیغ کیا ہو آدم علیہ السلام نے، چاہے نوح علیہ السلام نے، چاہے موسیٰ علیہ السلام نے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام نے، چاہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب یہ دعوت جو سب سے بنیادی ہے یہ رکھی جا رہی ہے انسان کے سامنے۔ اب یہ اوورال پوری بنی نوع انسان سے خطاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ کون سا رب؟ الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا۔ سب سے پہلے کیا اللہ نے اپنا تعارف کرایا؟ کس رب کی عبادت کرو جس نے پیدا کیا تمہیں، صرف تمہیں نہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی اور خصوصیات گنوا رہے ہیں، وہ کیا ہیں؟ انسان کی تخلیق کے بعد پھر اور کیا کیا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا، ضروریات زندگی بھی باہم پہنچائے۔ الذی، وہ جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشا، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت۔ وہ رب جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت زمین کو تمہارے لیے فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء، اور نازل فرمایا آسمان سے، ماءً، پانی، فاخرج، پس نکالا، بہی، اس کے ذریعے سے، آسمان سے جو پانی برسایا اس کے ذریعے سے کیا نکالا؟ الثمرات، پھلوں میں سے، رزق لکم، تمہارے لیے رزق، تمہارے لیے رزق کے طور پر پھل اگائے۔ فلا تعجلوا، تو پس تم نہ بناؤ، للہ، فلا تعجلوا، پس تم نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی بھی ہمسر، کوئی مد مقابل، کوئی شریک، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اس میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ جانتے بوجھتے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ہمارے سامنے کی بات ہے کہ انسان کی تخلیق ہوتی ہے، ہمارے سامنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق اگاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی
اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. آپ دیکھیں اور کسی سیارے پہ زندگی کے آثار نہیں ہیں، یا اگر ہیں بھی تو بہت کم. لیکن کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر ضرورت کا انتظام باہم پہنچایا ہے، آکسیجن سے لے کر رزق اور ہر چیز. تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ساری ہماری ضرورت ہمارے رب نے پوری کی ہیں، تو پھر عبادت ہم کسی اور کی کیوں کریں؟ پھر یہ علم کہ اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہے، اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہ بنایا جائے. اور یہ بات کفار بھی مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود پھر انہوں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے بہت سے دیوی دیوتا بنا لیے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ جب تم جانتے ہو کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پچھلوں کو پیدا کیا، جس نے آسمان سے پانی برسایا، جس نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا، پھر بارش برسا کر ہمارے لیے طرح طرح کے رزق کا انتظام کیا، پھلوں میں سے رزق کا انتظام کیا، تو چاہیے کہ پھر جب ہم یہ جانتے ہیں ساری باتیں تو ڈائریکٹ ہم اللہ تعالیٰ ہی کو کارساز سمجھیں. یہ بیچ میں کسی دیوی دیوتا اور کسی کو نہ لائیں. اچھا جی، اب اللہ نے توحید کی بات کر دی. اب آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا ذکر ہے، قرآن پاک کا ذکر ہے. جو شروع ہوئی تھی نا بات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی چیز ہے. ٹھیک ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ہو شک میں، مما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا،